پاناما کا ہنگامہ کہانی میں نیا موڑ آ گیا. سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم نواز شریف سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. کپتان بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوش. کہتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کو نوٹس جاری کیا گیا ہے جو بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کی جانب پہلا قدم ہے. سپریم کورٹ میں کیس شروع ہونے سے احتجاج ختم نہیں ہوگا. یہ احتجاج وزیر اعظم اور ان کے اداروں کے خلاف ہے جو کہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں اور آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی اور مکمل شفافیت پر یقین رکھتا ہوں. ساتھ ہی عمران خان کا نام لیے بغیر کہا بہتر ہوگا کہ عدالت کے فیصلے کا انتظار بھی کر لیا جائے. نون لیگ اور پی ٹی آئی میں لفظی جنگ اور الزامات کی سیاست تھمنے کا نام نہیں لے رہی. خواجہ آصف کہتے ہیں سیلاب زدگان کے نام پر خیرات اور زکوٰۃ کے پیسوں اور شوکت خانم ہسپتال کے $70 لاکھ کا حساب کیوں نہیں دیا جا رہا، جبکہ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے عمران خان چاہتے ہیں ہر صورت جمہوریت کا خاتمہ ہو. شاہ محمود قریشی نے بھی دھرنے سے پہلے بڑا خدشہ ظاہر کر دیا. کہتے ہیں حکومت نے ہمیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. 2018 کے عام انتخابات کے لیے مجوزہ ضابطہ اخلاق تیار. الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے 41 نکاتی مجوزہ انتخابی ضابطہ اخلاق تیار کر کے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے ارسال کر دیا ہے. جی ہیڈ لائنز تو آپ نے جان لی ہیں اور آج جو ہم نے بات کرنی تھی وہ کرنی تھی مشاورتی اجلاس کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے جو کارروائی کی ہے، جو فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنی تھی. یہ ہماری ٹاپ سٹوری تو ہے ہی، لیکن اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے میں چاہوں گی ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے اس سے کریں. مصطفیٰ کمال صاحب کو ہم سب نے سنا، کافی دیر تک انہوں نے ہم سب کا وقت لیا اور ان کا یہی کہنا تھا عشرت العباد کے حوالے سے. انجم صاحب 12 مئی کی بات کی، بلدیہ فیکٹری کی بات کی، انہیں منافق کہا، انہیں بھنگی کہا. ذرا آپ ہی بتائیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کیا کہنے کو. ایک بات تو انہوں نے بڑی سیریس کہی ہے کہ عشرت العباد کے پاس جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی ہے. انہوں نے ملکہ برطانیہ کا حلف بھی اٹھا رکھا ہے کیونکہ وہ برطانیہ کے شہری ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ برطانیہ سے جو ہے وہ بے روزگاری کا الاؤنس لیتے رہے ہیں ایز اے گورنر. اتنا بڑا اخلاقی جرم ہے، اتنا بڑا اخلاقی کرائم ہے کہ آپ گورنر ہیں اور آپ بے روزگار کے طور پر سوشل سیکیورٹی کا فنڈ لیتے رہے ہیں جو برطانیہ میں غریبوں کو. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت داخلہ کو ہوش نہیں آئی، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کی جو ہے نیشنلٹی ڈوئل ہے تو اس کی نیشنلٹی کو جو کینسل کیا جائے. اور وہ گورنر کیسے ہیں، بات تو انہوں نے بھی ٹھیک کی ہے. گورنر اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیسے غریبوں کو، ناداروں کو برطانیہ میں دیے جاتے ہیں، لاچاروں کو دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں، وہ گورنر صاحب لیتے رہے. اگر واقعی لیتے رہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پر گورنر کو ٹرمینیٹ ہونا چاہیے کہ بھی 5 سال تک انہوں نے یہ ڈوئل نیشنلٹی، 14 سال سے جو ہے وہ گورنر ہیں اور ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے اور وہ گورنر پاکستان کے گورنر بنے ہوئے. اس پہ تو کورٹ کو بھی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور اس پہ جو ہے وہ دوسرے اداروں کو بھی ایکشن لینا چاہیے. پھر جو باتیں کی ہیں وہ بڑی ہی. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر بات دیکھی جائے کراچی کی پالیٹکس کی تو انجم صاحب بیسکلی پھر تو بات تو پیسوں کی ہے نا. مسئلہ تو وہ جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے، مسئلہ تو ان کا ہے. بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کا جو پیسہ ہے وہ عشرت العباد لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے سرپرستی جو کر دی ہے وہ کر دی ہے انہوں نے فاروق ستار صاحب کی. مسئلہ یہ ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اصل لڑائی تو جو ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا. اور یہ لڑائی کا جو حصہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ لڑائی کی وجوہات ہے. لڑائی کی وجوہات جو ہیں وہ ہم اپنے پروگرام کی اگر آخر میں ٹائم ملا تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈوئل نیشنلٹی پہ ان کو جانا چاہیے. انہوں نے جو ڈو میڈیکل کالج کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے انہوں نے کمال مصطفیٰ نے، وہ بھی بڑا خوفناک ہے بھی کہ طرف پاکستان کا پرائم انسٹیٹیوشن ہے، وہ ہماری میڈیسن کا ایک پاکستان کا تاج ہے میڈیکل ایجوکیشن میں، ڈاؤ میڈیکل کالج. اور ڈاؤ میڈیکل کالج میں جو ہے وہ انلیگلی وائس چانسلر لگاتے رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ میرٹ پہ لوگوں کو نہیں آنے دیتے رہے ہیں. یہ بھی ایک کرائم ہے. پھر جو 12 مئی کا جو واقعہ بتایا کہ بھی واقعی 12 مئی جو، لیکن وہاں پہ کسی ایک رپورٹر نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں، آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، پولیس موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، جائیں اور پروسیڈ کریں. بیسکلی آپ تو ملک اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں نا بیسکلی ان چیزوں کو. نہیں ادارے تو موجود ہیں، اداروں نے تو اس نے گورنر بنایا ہوا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ گورنر ایک اتنا کریڈیبل نہیں ہے ادارے، آپ یہ کہہ رہے ہیں.
نہیں، ادارے کریڈیبل نہیں ہیں، ادارے ایکٹیو نہیں ہیں. اداروں کا ایکٹیو ہو جانا چاہیے. اور آج رات تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یا کورٹ سو موٹو لیتی ہے یا وزارت داخلہ ایکشن لیتی ہے یا پریزیڈنٹ فوری طور پر جو ہے ٹرمینیٹ کرتے ہیں کہ انہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادارے کتنے ایکٹیو ہیں. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. فی الحال جو ہے وہ جو آپ سپریم کورٹ کی جو مین سٹوری ہے جو آج مشاورتی اجلاس ہوا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے ضرور. پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ جو سپریم کورٹ نے آج قدم اٹھایا بہت ہی اچھا قدم ہے, خوش آئین قدم ہے, لیکن 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے. 2 ہفتے کا ٹائم آپ کو بہت زیادہ نہیں لگ رہا کیا یہ جو پروسیڈنگز ہے جو ہیئرنگ ہے وہ ڈیلی بیس پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں, یہ دیکھیں انہوں نے کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میاں عمران خان اور شیخ رشید اور سراج الحق جماعت اسلامی کے بالکل ایسے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پاناما لیکس میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے بہت سارے پیسے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر خفیہ کمپنیوں میں. پاناما لیکس کا مطلب ہے خفیہ کمپنیاں, کوئی اوپن کمپنی نہیں ہے. اور کالسن اور دوسرے ایسے ناموں سے جو خفیہ نام ہے اس ناموں سے ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے اہل خانہ نے جو ہے وہ باہر پیسے جمع کیے ہیں اور کمپنیاں چلا رہے ہیں. اور یہ جو کمپنیاں ہیں انہوں نے جو ہے آگے ایسٹ خریدے ہیں. لندن میں جو ہے ایک فلیٹ ہے جس کی قیمت 6 ارب روپے بتائی جا رہی ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں. اور پھر بات یہ ہے سر یہ بات صحیح ہے, لیکن میرا جو سوال تھا وہ بڑا سیدھا سا تھا کہ یہ جو وقت دیا گیا ہے 2 ہفتے کا اسے کم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ڈیلی جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں کی جا سکتی تھی, ہیئرنگ نہیں کی جا سکتی تھی, کیونکہ اس میں تو وزیر اعظم صاحب کا نام ہے, ان کے داماد کا نام ہے, پھر ان کی بیٹی کا نام ہے, پھر انویسٹیگیشن ہوگی. یہ تو 3-4 مہینے پہ یہ چلا جائے گا نا کیس. دیکھیں ایک تو 3-4 مہینے تو پہلے یہ جا چکا ہے کہ بھئی پہلے جو ہے عمران خان نے یہ کیس فائل کیا تو رجسٹرار صاحب نے اس کیس کو ریجیکٹ کر دیا. اس میں اتنا لمبا عرصہ گزر گیا, دیکھا 2 مہینے تو ہو گئے. اور پھر جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا نہیں, رجسٹرار صاحب نے جو ہے ان درخواستوں کو غلط ریجیکٹ کیا تھا, یہ درخواستیں قابل سماعت ہیں. چلو سوری ٹو کٹ یو ہیئر, حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں. حامد خان صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, 2 ہفتے کا ٹائم تو دے دیا انہوں نے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں یہ تو ایک بہت لمبا پروسیجر ہے, کیا ڈیلی بیسس پہ اس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیونکہ اگر ہم غلط نہیں ہیں تو دسمبر میں تو چیف جسٹس نے بھی جانا ہے, اگر چیف جسٹس صاحب چلے جاتے ہیں تو بینچ ٹوٹ جائے گا, پھر دوبارہ سے زیرو سے شروع کریں گے سب کچھ. جی نہیں, چیف کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کورٹ تو چلتی رہتی ہے, بینچز بنتے رہیں گے. باقی جہاں تک 14 دن کا ٹائم دینا تو نیچرلی پہلا نوٹس ہے, انہیں ٹائم دینا پڑتا ہے جواب داخل کرنے کے لیے, اور اس لیے وہ اتنا ٹائم تو خیر ریزنیبل ٹائم ہے. اچھا حامد خان صاحب ذرا ہمیں بتائیے کہ پوری قوم آپ کو سن رہی ہے کہ آپ کا اس درخواست میں مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ سے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں انکوائری کر کے اگر یہ پایا جائے جس طرح اور اسکینڈلز میں کہ واقعی ہی نواز شریف صاحب اور دوسرے جو ان میں ایکیوزڈ ہیں وہ ملوث ہیں اس میں منی لانڈرنگ میں یا کرپشن میں, تو صورت میں انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے. اچھا حامد خان صاحب, کیا سپریم کورٹ انکوائری کر سکتا ہے یا کرنے کا مجاز ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ یہی عدالت نے پوچھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ کتنے کیسز میں انکوائری آلریڈی سپریم کورٹ کر چکا ہے. وہ چاہے وہ حج اسکینڈل تھا, چاہے وہ اسٹیل مل اسکینڈل تھا, چاہے وہ سینٹرل پاور والا تھا. اچھا حامد مجید صاحب ہمیں یہ بتائیے گا حامد صاحب کہ سپریم کورٹ کے پاس اس وقت آپشنز کیا کیا ہیں؟ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جائے گی, جے آئی ٹی بنائی جائے گی, یا کچھ اور کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں, وہ چاہے تو کمیشن مقرر کریں, چاہے تو جے آئی ٹی مقرر کریں, چاہے کسی انڈیپینڈنٹ سورس سے انکوائری کرا کے اس کی رپورٹ حاصل کریں. نہیں, کیا آپ نے جس طرح میمو گیٹ کا کمیشن بنا تھا, کیا اس طرح کے کمیشن کا مطالبہ تو نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیے یہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیس بڑا اوپن شٹ کیس ہے, اس میں منی لانڈرنگ کا کیس ہے, یہ کرپشن کا کیس ہے, غلط بیانی کا کیس ہے. یہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کہ میں نے 2007 میں جو وہاں مل بیچی وہاں سے فلیٹ لیے, ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ فلیٹ سن 93 سے لے کے 96 کے درمیان دیے گئے. تو یہ تو بات بالکل انہوں نے غلط بیانی کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں اس صورت میں ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیے. بہر صورت ان کو رائٹ آف ڈیفینس تو ہے, وہ آئیں عدالت میں بتائیں کہ کس طرح سے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں
اچھا جو بات انہوں نے کہی ہے وہ درست ہے۔ حامد خان صاحب، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اب تک آپ کے پاس کیا ایویڈنس موجود ہے اور آپ کے پاس کیا کیس ہے کہ یہ مجرم ہے؟ جی دیکھیے نا، ہم نے سارا پرائما فیسی کیس وہاں لگا دیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اس میں ہم نے شو کر دیا ہے کہ جن فلیٹس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 2005 میں جدے کی اسٹیل مل بیچ کے خریدے ہیں، وہ در حقیقت سن 93 میں، 94 میں اور 96 میں خریدے گئے تھے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہم نے اس میں شو کی ہے کہ انہوں نے جو حدیبیہ شوگر ملز کے لیے، حدیبیہ پیپر ملز کے لیے ان کو رہن رکھا تھا، ان کو ریلیز کروایا گیا اور پیمنٹ آؤٹ آف کورٹ کی گئی۔ یہ چیزیں ہم نے عدالت کے سامنے، اس کے علاوہ اور بہت سے ثبوت ہیں۔ اچھا حامد صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کاروائی کروائی جائے گی، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو جو انفلوئنس ہوگا وہ کتنا عمل درآمد ہو سکتا ہے، کتنا اس کا عمل دخل ہوگا اس میں؟ دیکھیے، سپریم کورٹ اس سلسلے میں بڑے واضح طور پر ایک قانون ڈیولپ کر چکی ہے کہ وہ نیشنل ایشوز میں پوری طرح سے انکوائر کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح پہلے کیسز میں سپریم کورٹ نے ایسے معاملات میں مداخلت کی ہے، انکوائری ہولڈ کی ہے، ایکشن لیا ہے، یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بڑا کیس ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے تو انٹرنیشنل لیول کا، انٹرنیشنل فیم کا اور ورلڈ وائڈ اسکیل کا کیس ہے۔ آلریڈی پرائم منسٹر ریزائن کر چکے ہیں اس کی بنیاد پر۔ تو بھائی اس معاملے کو سپریم کورٹ کو دیکھنا اور سپریم کورٹ کی مداخلت بالکل مناسب ہوگی اس صورتحال میں۔ جی، آپ کو سوال کرنا چاہیے خان صاحب سے حل اور کرنے ہیں، اور کیونکہ بیچ میں بریک ہے تو ہم بریک لے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں، کیونکہ ابھی لوگ ان سے بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، ہم بھی بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے مزید بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حامد صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ حامد خان صاحب، آپ پاکستان کے ان آئینی ماہرین میں، چند آئینی ماہرین میں شامل ہیں جن کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور کیا آپ آئین پہ آپ نے، اس کی تفسیر پہ آپ نے لکھا بھی ہے، اور آپ کی کتابیں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک مثال ہیں، اور آپ آئین پہ اتھارٹی ہیں، تو کیا، اور آپ آئین کے محافظ بھی ہیں، آپ ہمیشہ آئین کے لیے لڑتے بھی رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین کے تحت وزیر اعظم کو برطرف کرنے کا یا نااہل کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے؟ پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ میں ماہر نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں آئین کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ آپ کی انکساری ہے، ورنہ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے پاس ایسا اختیار ہے، اور یہ اختیار پہلے بھی ایکسرسائز ہو چکا ہے یوسر رضا گیلانی والے کیس میں۔ انسیڈنٹلی اس میں بھی میں ہی وکیل تھا عمران خان صاحب کا، اس میں بھی ہماری پٹیشن تھی کہ یوسر رضا گیلانی، جس نے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا اور بلکہ اس کے خلاف جب سزا ہو گئی تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، تو اس کے بعد اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے طور پر کنٹینیو کرے۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے اس سزا کو مانتے ہوئے ان کو ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹرشپ سے علیحدہ ہونا پڑا۔ تو یہ اس کی نظیر آلریڈی موجود ہے پاکستان میں۔ اچھا نہیں، لیکن آپ ایک آئینی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آئین میں ایک اسپیسیفک طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے ایک کینڈیڈیٹ کو نااہل کرنے کا، اور وہ ہے تھرو اسپیکر الیکشن کمیشن، تو وہ لاجک یہاں فٹ نہیں آتی؟ دیکھیے، وہ ایک اور رستہ ہے، یعنی وہ تو جورسڈکشن جو ہے آرٹیکل 63(2) کی ہے، وہ بھی ہم نے انووک کی ہے، اور وہاں پر ہمیں بڑی ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر ڈسکریمنیشن شو کی ہے موجودہ اسپیکر نے۔ اس میں اتنا سارا ثبوت ساتھ ہم نے لگایا، اس کے باوجود ریفیوز کر دیا ریفر کرنا الیکشن کمیشن کو۔ اس کے برعکس عمران خان کے خلاف
جو معمولی سی بات انہوں نے بنائی ہے اس کے اوپر ریفرنس بھیج دیا. تو ہمارے رستے تو انہوں نے خود بند کیے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنرل جورسڈکشن ہے. اس میں 63(2) کی پابندیاں نہیں ہیں. سپریم کورٹ کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے. وہاں پر بھی جو ریفرنس کا معاملہ ہے اس میں ٹیکنیکلی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ریفرنس میں ایک خاص جورسڈکشن ہے جو الیکشن کمیشن ایکسرسائز کرتا ہے. اس کے برعکس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنی کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں کہیں زیادہ اختیارات رکھتے ہیں. اچھا نہیں حامد خان صاحب، آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ ایک تو راستہ یہ جو آپ نے بتایا کہ یوسف رضا گیلانی کو جس طرح سے ڈی سیٹ کیا گیا اور نااہل قرار دے کے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، آپ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کیا یہ راستہ اختیار کریں گے یا ایک دوسری طریقہ تھا میمو گیٹ والا، کیا آپ میمو گیٹ والے راستے کو اپنائیں گے؟ جی، میمو گیٹ والا بھی اسی جورسڈکشن کے تحت معاملہ شروع ہوا تھا نا، اور اس طرح سے بہت سارے معاملات شروع ہوئے ہیں. جس طرح سے میمو گیٹ والا آپ نے کہا، جس طرح سے حج میں جو کرپشن ہوئی تھی اس کے بارے میں ایک وزیر کو انہوں نے جیل میں بھیجا تھا اسی بات پر. ویسے حامد صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کر کے ویسے ہی ہو جائے، لیکن ہمارے پاس کچھ کیسز کی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے. اگر ہم تھوڑا ہسٹری کی طرف جائیں، اس وقت کراچی میں ایک ڈاکٹر صاحب کا کیس چل رہا ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے بیوروکریسی چینج ہو گئی، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، جو انویسٹیگیشن ہے وہ لمبی ہو گئی اور چیزیں لمبی چلتی جاتی ہیں. مونس سلائی کا کیس بھی ان میں سے ایک ایگزامپل ہے. سو آپ یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو اس قسم کے مسائل جو ہیں بیوروکریسی کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے پیش آ سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ ان کمنگ ڈیز؟ آپ نے سوال اتنی تیزی سے پوچھا ہے کہ میں اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا. آپ ذرا یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ یہ ایسا ہی اتنا ہی بڑا کیس ہے کہ اس کو سپریم کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے یا اس کو ڈیلے کر دے 6 مہینے کے لیے؟ کراچی میں کیس چل رہا ہے، مونس سلائی صاحب کا کیس چل رہا ہے، ایگزامپل کیس تو بہت اہمیت کا ہے، بہت بڑی ڈائمینشن کا کیس ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے پہلے آج تک سپریم کورٹ نے جتنے اسکینڈلز کو انکوائر کیا ہے اس میں فیصلے دیے ہیں، یہ اس سے بڑا اسکینڈل ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کا اسکینڈل. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی طرح سے بلکہ اس سے بڑھ کے دیا جائے گا. جہاں تک ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا تعلق ہے، یہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے. وہ جو بینچ سنے گا فائنلی اس کیس کو، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے ڈے ٹو ڈے سننا ہے کہ بیچ میں گیپ کے ساتھ سننا ہے. یہ ان کی ثوابدید ہے. ہم تو اچھا سر، آج سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. آج جو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے اس میں وزیر اعظم صاحب کا بھی نام آیا. اگر وزیر اعظم کا اس میں نام آیا، اٹ مینس جو نون لیگ کا سٹینس ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب تو اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ ان کا نام لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شامل ہے ان ساری چیزوں میں. پتہ نہیں، آواز میں کچھ صاف آواز نہیں ہے. میں پھر چاہوں گی کہ انجم صاحب میں آپ دوبارہ سوال کروں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی موجودہ 3 رکنی بینچ ہے جس میں 3 ججز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصل کیس جب سنا جائے گا تو کوئی اور بینچ ہوگا یا کوئی اور کمیشن بنے گا یا کوئی اور شکل بنے گی یا یہی بینچ کنٹینیو کرے گا؟ دیکھیے نا، یہ تو چیف جسٹس کی ثوابدید ہوتی ہے. وہ چاہے کسی اور بینچ کے پاس لگا دے، چاہے اپنے بینچ کے سامنے لگا لے، چاہے لارجر بینچ کے سامنے لگا دے. یہ تو ساری ان کی ثوابدید ہے، چیف جسٹس کی ثوابدید. اچھا حامد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے. اچھا، میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا، جیسے کہ آج کی جو کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی اور جو فیصلہ آیا ہے اس میں میاں صاحب کا نام لیا گیا ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا نوٹس دیا گیا ہے، اور میاں صاحب کی جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے پاناما سے ان کا کوئی تعلق، میاں صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو انڈائریکٹلی جو سپریم کورٹ ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میاں صاحب اس سب میں انوالو ہیں. کچھ ایسی چیز ہے، ذرا مجھے بتائیے گا تھوڑا تفصیل سے اگر آپ بتا سکیں تو. دیکھیے، تو وہ آئیں، آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں نا. جو ان کے موقف ہے وہ لے کے آئیں عدالت کے سامنے. تو یہ تو سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان کا کس حد تک اس میں عمل دخل ہے. اچھا، اب خان صاحب ایک بات یہ کہ آپ نے اپنی پٹیشن میں بھی ذکر کیا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ سپریم کورٹ خود جس طرح سے حامد سعید کاظمی والے کیس میں اور پرویز اشرف کے کیس میں اور یوسف رضا گیلانی والے کیس میں خود انویسٹیگیٹ کیا اور خود ڈیسیجن دیا کی بجائے جو ہے وہ سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ نیب سے کہے کہ وہ انویسٹیگیٹ تیزی کے ساتھ کرے یا کسی اور ادارے کے ذمہ لگا دے؟ دیکھیے، یہ تو سپریم کورٹ کی آپشن ہے، ان کی ثوابدید ہے کہ وہ چاہے خود انکوائر کریں، کسی اور کو مقرر کریں، کسی انڈیپینڈنٹ کوئی ٹیم بنائیں، اس کو کہیں کہ وہ انکوائر کر کے رپورٹ دے.
یہ ان کی مرضی ہے. بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں بہت ہی ہماری ڈیٹیل طریقے سے ہماری رہنمائی کی. لیکن فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا ناظرین. جب بریک سے واپس آئیں گے اسی پر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بات ہو رہی تھی انجم صاحب، جس وقت موجودہ صورتحال ہے، مشاورتی اجلاس کیا گیا ہے، قانون اور آئین کی روح میں کیا کس طریقے سے جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں. آپ بتائیں، آپ نے ساری ڈیبیٹ سنی ہے؟ دیکھیں آج سپریم کورٹ نے جو مقدمہ سنا ہے اور سپریم سر ٹو کٹ یو ہیئر، آسما جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا آپ سے سوال کریں. آسما بی بی، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر سے جواب مانگ لیا ہے، اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس مقدمے میں پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کا اختیار ہے. انجم رشید صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ آپ صحافی اور میڈیا والے، جن کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، تھوڑا سا کیریڈ اوے ہو گئے ہیں. اس لیے کیونکہ انہوں نے تو نوٹس دیا ہے، وہ تو ایک روزمرہ کی بات ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں. آج میں آپ کے خلاف بھی پٹیشن لے جاؤں تو یقین کریں میں بھی نوٹس کروا سکتی ہوں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آسما بی بی، آپ کے سامنے ہوا ہے کہ میمو گیٹ میں صدر تک کو انوالو کر لیا گیا تھا، ایک سابق ایمبیسیڈر کو کر لیا گیا تھا. دیکھیں، میمو گیٹ کو انوالو کیا تھا تو پھر میمو گیٹ آج تک اس کا فیصلہ آیا اور میمو گیٹ نے کتنی عزت کمائی. تو یہ پتا، بہرحال جو آج کاروائی ہوئی ہے، میں نے پتہ کیا ہے سب وکلا سے جو وہاں پہ تھے، اس کاروائی میں صرف نوٹس کیا ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں کی گئی. شروع میں تو دوسرا ایک کیس تھا. اچھا، اس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا گیا ہے میم. جس میں ریویو ہو رہا تھا، جس ریویو کے اوپر چیف جسٹس صاحب کے یہ اسٹیٹمنٹ تھا اور ریمارک تھا کہ ہم کمیشن بٹھا سکتے ہیں جس کو آپ مکس کر رہے ہیں. مگر بہرحال کمیشن بٹھا بھی دیں گے، ابھی تو فیصلہ نہ ہوا ہے نہ کچھ، ابھی تو نوٹس ہوا ہے. تو اس میں اتنی تھرتھلی کی کیا بات ہے؟ کیا اس نوٹس کے بعد اگلی ہیئرنگ میں یا اس سے اگلی ہیئرنگ میں اس سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا کمیشن بٹھا دے جیسا کہ میمو گیٹ کمیشن انہوں نے بنایا تھا؟ ایک نیا کمیشن بنانے کا اختیار کیا سپریم کورٹ کے پاس ختم ہو گیا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ ابھی تک اختیار ہے یا نہیں ہے، وہ کیس ابھی پینڈنگ ہے. آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ میمو گیٹ کا کیس پینڈنگ ہے، اور یہ بات بھی ریویو میں پینڈنگ ہے کہ کمیشن بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے. نہیں، لیکن آسما بھی، آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کنٹیمپٹ کیس میں گھر بھیج چکے ہیں. تو وہ اس پرائم منسٹر بھائی، اس کا کمیشن سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کوئی کمیشن تو اس میں نہیں بنایا تھا. سپریم کورٹ کا اختیار تو ہے نا. قانونی نہیں، آپ نے مجھے ایک قانونی بات پوچھی، میں نے اس کا قانونی جواب دے دیا. آپ نے مجھے پوچھا کہ سپریم کورٹ کو کمیشن بنانے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، آپ نے کہا، اور آپ نے ساتھ میمو گیٹ کا پوچھا. میں نے آپ کو عرض کر دی کہ اس کا ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے. میمو گیٹ تو میں نے آسما بی بی اس لیے پوچھا کہ آپ خود اس کے اندر وکیل ہیں اور آپ سے زیادہ اس کیس کا کسی کو دنیا میں نہیں پتا. لیکن میں سپریم کورٹ کے اختیار کی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ حامد سعید کاظمی جو وزیر مذہبی امور تھے، ان کے معاملے میں سپریم کورٹ انویسٹیگیٹ کر چکا ہے اور پھر حامد سعید کو سزا بھی ہو چکی ہے. تو اس مقدمے میں بھی سپریم کورٹ کو وزیر اعظم کے خلاف انویسٹیگیشن کا اختیار ہے. بھائی، نہ سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کرتی ہے، سپریم کورٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نہیں ہے. سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کو آرڈر کر سکتی ہے. ہاں، اور کیونکہ میں میمو گیٹ میں ابھی بھی وکیل ہوں تو میری تو آبویسلی وہاں آرگیومنٹ یہی تھی کہ سپریم کورٹ وہ کمیشن بنا سکتی ہے جو کمیشن جا کے کسی کی ایویڈنس لے سکتی ہے، مگر پروبنگ اور روونگ اچھا مس، میرا ایک بہت آسما صاحب بڑا ایک سیدھا سا سوال ہے میرا، اگر آپ مجھے اجازت دیں. مجھے یہ بتائیے گا، آپ دیکھتی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا جو کیس ہے وہ اسٹرانگ ہے اور جو ان کے پاس ثبوت ہیں وہ کافی ہیں آگے پروسیڈنگ کو لے کے چلنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نے تو وہ فائل پڑھی نہیں ہے تو میرے لیے یہ کہنا کہ ثبوت کافی ہیں یا نہیں ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں. مگر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جہاں پہ الیکشن کمیشن کا تعلق ہے وہاں پہ پی ٹی آئی نے یہ موقف لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. اور جب عمران خان صاحب کی باری آئی، جب انہوں نے خود کیا ہے نواز شریف کے خلاف، تو وہاں ان کا موقف یہ ہے کہ
इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये तो अब अदालतों में चीजें हैं और मैं ये समझती हूँ अदालतों को फैसला करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं इस चीज से थोड़ी सी खफा हूँ कि बार बार ये कहा जाता है कि हमें तो एतमाद ही नहीं किसी इंस्टीट्यूशन पे, इंस्टीट्यूशन तबाह है, एतमाद नहीं है। तो फिर जब एतमाद नहीं है तो जाते किसकी बात कर रही हैं आप? इमरान की खान बात की कर रही हैं, इमरान खान की बात इमरान कर खान रही की हैं? बात कर रही है बिल्कुल आसमा। जाहिर है इमरान खान की इमरान खान तो कह रहे हैं, उन्हें तो यकीन है मैम, वो तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि कार्रवाई चले, लीगल कार्रवाई को और पॉलिटिकल इश्यूज को मैं अलग अलग रख रहा हूं। आप मेरे ख्याल है आप अपने ही टीवी से उनकी कई स्टेटमेंट्स देख लें, आप ठीक कह रही उन्होंने हैं। ये बकायदा बरमला कहा हुआ है। मैं आज की बात कर रही हूं। से मुझे नहीं एतमाद है। अच्छा नहीं आसमा, मैं आप देखें एक माहिर एक आइन भी हैं, आइन की एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन आप साथ में एक पाकिस्तानी भी हैं और ह्यूमन राइट कमीशन की के तमाम मामला तो पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट कमीशन की मामलात पर आपकी नज़र है। तो मैं आपको एज अ पाकिस्तानी भी और एज अ आइन की माहिर के तौर पे भी पूछ रहा हूँ कि क्या आप देख रही हैं कि इस केस में मियां नवाज शरीफ की बरतरफी का एक सिलसिला जो है वो आगे बढ़े? देखिए मुझे तो इस केस में कोई इतनी जान नहीं नजर आती, मगर ठीक है, मेरा ये एक राय है और वो ये राय मैं बना रही हूँ सिर्फ जो अखबारात में पिटीशन आई है। मैं आपको गुरेज बहुत बहुत कर रही हूँ, शुक्रिया कोई आसमा साहब हतमी हमारे बात- साथ मौजूद थी। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मुझे और अंजुम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Transmission was brought to you by जीतो करोड़ों और तरंग से बढ़ाओ मजे कीजिए।